کی شکل میں یا ذکر میں خانقاہوں کی شکل میں یا کسی بھی اصلاحی طریقے کے ذریعے سے جو اللہ کو بندوں کو اللہ سے ملاتے ہیں، جو غفلت میں پڑے ہوں کو اللہ کے در پر کھینچ کر لاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے درجوں پر قیامت کے دن انبیاء، اولیاء اور شہداء سب کے سب رشک کر رہے ہوں۔ آپ نے دنیا میں محبتیں دیکھی ہوں گی یا پائی ہوں گی، مگر دنیا کی سب محبتیں مطلب ہوئی، یا تو اس میں دنیا کا مطلب، اور اگر دنیا کا مطلب نہیں تو دین کا مطلب۔ حتیٰ کہ اگر کوئی کسی کو دین پر بھی لاتا ہے تو اس کا بھی مطلب ہوتا ہے کیا کہ اس کے بدلے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو مطلب تو ہوا اچھا ہے کہ اللہ کی رضا مطلب ہے۔ تو دنیا میں بے مطلب محبت نظر آپ کو نہیں آئے گی۔ ذرا 1400 سال پیچھے چلے جائیے، اگر آپ بے غرض محبت دیکھنا چاہتے ہیں، ایک ہستی ایسی بھی ہے، رات آخر پہر ہے، خاموشی ہے، سناٹا ہے، سجدے کے اندر اللہ کے سامنے عاجزی اور غاری کر رہی ہے، اے اللہ میری امت کا کیا بنے گا؟ اتنا لمبا سجدہ۔ عائشہ رضی فرماتی ہے کہ میں سمجھنے لگی کہ کہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ہی نہ قبول ہو گئی ہو۔ میں بستر سے اٹھی، میں نے پاؤں کے انگوٹھے کو ہلا کے دیکھا کہ ابھی زندگی باقی ہے، تو پتہ چلا کہ سجدہ لمبا تھا۔ اتنے لمبے سجدے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اپنی امت کے بارے میں دعا فرما رہے تھے، اور آپ کا یہ دعا فرمانا کسی غرض کی وجہ سے نہیں تھا، کیونکہ آپ کو اللہ نے فرما دیا تھا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اے میرے محبوب، آپ کے اگلے پچھلے سب جو ہے وہ لغزشوں کو ہم نے معاف کر دیا۔ اللہ نے فرما دیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو بس کرے گا۔ جب ان کو اللہ کی بھی رضا مل گئی اور زندگی کی ہر لغزش کے معافی کی خبر مل گئی، پھر رونے کا کیا مطلب ہے؟ ضمیر نے کہا جوڑ کر بتلایا، اس کو کہتے ہیں بے غرض محبت جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے ساتھ تھی۔ یہی وجہ ہے قیامت کا دن ہوگا، سب نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دن بھی امتی امتی فرما رہے ہوں گے۔ یہ بے غرض محبت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اپنی امت کے ساتھ تھی۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ ایسی ہی محبت کریں۔ آخری تقاضا کثرت الصلاۃ والسلام علیہ۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا ایک تقاضا یہ کہ نبی علیہ السلام کے اوپر کثرت سے درود شریف پڑھیں، صلاۃ والسلام کا پڑھنا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو ہم بھی کثرت سے پڑھیں اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سید القرآن ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کم اجعل لک من صلاتی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر کتنا درود شریف پڑھوں؟ قال ما شئت، فرمایا جتنا چاہے پڑھ۔ قال اجعل لک دعائی، تیسرا حصہ میں درود شریف پڑھ لیا کروں؟ فرمایا زیادہ کرے تو بہتر ہوگا۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں 2/3 آپ پر درود شریف پڑھا کروں؟ فرمایا زیادہ کرو گے تو اور بہتر ہوگا۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ میں سارا وقت آپ پر درود شریف پڑھوں گا۔ فقال علیہ السلام والسلام، اس بات پر نبی السلام نے فرمایا اذن یغفر ذنبک، پھر تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا، فتقضی ہمک، اور تیری پریشانیوں کے حل کے لیے اللہ کافی ہو جائے گا۔ یعنی اگر ہم اپنا پورا مکتب اسلام پر درود شریف پڑھتے رہیں تو اللہ سب گناہوں کو معاف کر دیں گے اور ہماری تمام پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ ختم کروا دیں گے۔ ایک حدیث پاک میں ہے
الدعاء بین الصلاتین لا یرد، جس دعا کے شروع میں درود شریف پڑھا جائے اور آخر میں، اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتے۔ ایک حدیث پاک میں ہے من صلی علیہ فی کتاب لم تزل الملائکۃ تستغفر له ما دام اسمی فی ذلک الکتاب، جس بندے نے تحریر کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی لکھا اور آگے صلی اللہ علیہ وسلم لکھا، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب تک اس کتاب میں وہ نام رہے گا ملائکہ اس بندے کے استغفار کرتے رہیں گے۔ ابن مسعود نام فرماتے ہیں اول الناس یوم القیامہ اکثرهم علی الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھنے والا ہوگا۔ ابو بکر صدیق اللہ عنہ فرماتے ہیں الصلاۃ علی النبی امحق للقلوب من الماء البارد للنار، کہ ٹھنڈا پانی آگ کو اتنا تیزی سے نہیں بجھاتا جتنا درود شریف کا پڑھنا گناہوں کو تیزی کے ساتھ مٹا دیتا ہے۔ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اسلام نے فرمایا من نسی الصلاۃ علیہ نسی طریق الجنہ، جو شخص مجھ پر درود شریف پڑھنا بھول جائے وہ سمجھے کہ میں جنت کا راستہ ہی بھول گیا۔ علی کلام فرماتے ہیں واللہ لولا ما ذکر اللہ ورسولہ فی فضل التسبیح والتکبیر والتحلیل والتحمید، اللہ کی قسم اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح، تکبیر، تحلیل، تحمید ان کے فضائل بیان نہ کیے ہوتے لجعلت کل انفاسی صلاۃ علی رسول اللہ، میں زندگی کے ہر سانس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھی پڑھا رہتا، میں درود شریف بھی پڑھتا ہے۔ نبی اسلام تشریف فرما ہے، ساتھ ابو بکر صدیق عنہ بیٹھے ہوئے، ایک نوجوان آیا، نبی اسلام نے تھوڑی سی جگہ بنا کر اس نوجوان کو اپنے اور ابو بکر صدیق عنہ کے درمیان میں بٹھا دیا۔ جب وہ آ کر بیٹھ گئے ابو بکر صدیق حیران، اس نوجوان کا اتنا اکرام، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور اپنے درمیان بٹھایا۔ تو نبی علیہ السلام نے جب یہ صورتحال دیکھی تو فرمایا ان ھذا الفتى یصلی علی صلاۃ، یہ نوجوان میرے اوپر ایک ایسا درود شریف پڑھتا ہے ما یصلیھا علی احد من امتی، کہ میری امت میں سے کسی نے ایسا درود شریف میرے اوپر نہیں پڑھا، اس کے اکرام کی وجہ سے میں نے بٹھایا۔ پھر حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے کہا، فرمایا کہ یہ درود شریف پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد عدد من صلی علیہ وصلی علی محمد عدد من لم یصلی علیہ وصلی علی محمد کما امرت بالصلاۃ علیہ وصلی علی محمد کما تحب ان یصلی علیہ وصلی علی محمد کما ینبغی ان یصلی علیہ۔ ایک حدیث پاک نبی اسلام نے فرمایا ثلاثۃ یوم القیامۃ تحت عرش اللہ لا یظل الا ظلہ، تین بندے قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے ایک وہ ہوگا جو میرے اوپر درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھتا ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ مسجد میں داخل ہونا، خارج ہونا درود شریف پڑھنا چاہیے، تشہد میں پڑھتے ہیں، مسجد کو دیکھ کر درود شریف پڑھنا، بازار میں داخل ہوتے ہوئے درود شریف پڑھنا، گھر میں داخل ہوتے ہوئے نکلتے ہوئے درود شریف پڑھنا، کوئی بات بھول جائے تو نبی علیہ السلام پہ درود شریف پڑھنا، تنگ دستی کے وقت نبی علیہ السلام پہ درود شریف پڑھنا، علم پڑھنے بیٹھو تو نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھنا، علم کا سبق ختم کرو تو نبی علیہ السلام پہ درود شریف پڑھنا، یا کسی مجلس سے علم میں ملو تو درود شریف پڑھنا، تو آپس میں ملے تو درود شریف کا پڑھنا، یا ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہوئے درود شریف کا پڑھنا، یا
حدیث پاک سننی ہو تو اس وقت درود شریف پڑھنا، اور اگر نبی علیہ السلام کی نسبت سے کوئی چیز دیکھیں، آپ کے منہ مبارک کو دیکھنا ہو اس وقت درود شریف پڑھنا، یا مدینہ طیبہ میں داخل ہونا اور مکہ مکرمہ میں داخل ہونا اس وقت درود شریف پڑھنا، یہ درود شریف پڑھنے کے مواقع اور مواضع ہیں۔ فوائد کیا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ بندے کو ہدایت عطا فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام کی محبت زیادہ ہوتی ہے، بندہ اللہ کو محبوب ہوتا ہے، اور پھر نبی علیہ السلام کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ انہا سبب مغفرۃ الذنوب، گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ انہا سبب کفایۃ اللہ عبدہ ما احبہ، بندے کی جتنی پریشانیاں ہوتی ہیں ان کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ انہا سبب نئی شفاعت ہی صلی اللہ علیہ وسلم، جو درود شریف کثرت سے پڑھے تو نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی، اور اگر کسی مجلس میں درود شریف نہ پڑھا جائے تو قیامت کے دن ان کو اس کے اوپر حسرت ہوگی۔ پھر اس درود شریف کی وجہ سے اللہ رب العزت اس بندے کے اوپر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اور پھر یہ خاص بات، انہا سبب للبرکت فی ذات المصلی وعملہ وعمرہ، کہ جو درود شریف کثرت سے پڑھتا ہے اللہ اس کی زندگی میں، اس کے عملوں میں، اس کے کاموں میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور پھر ایک بات، انہا سبب لتثبیت قدم العبد علی الصراط والجواز علیہ، کہ جو نبی علیہ السلام پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہوگا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس صراط پر اس کے قدموں کو مضبوط رکھیں گے۔ اور ایک آخری بات، سبحان اللہ، انہا سبب لسبل کفت المیزان، جس بندے نے کثرت سے درود شریف پڑھا ہوگا اس درود شریف کی برکت سے اس بندے کے نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا۔ اب حدیث مبارکہ سن لیجیے، بات مکمل ہونے والی ہے۔ اس حدیث پاک کو اخرجہ ابن ابی دنیا، ابن ابی دنیا نے اس کو اپنی کتاب الاعلام میں نقل کیا۔ عبداللہ عنہ سے فرماتے ہیں، ان لآدم علیہ السلام من اللہ عز وجل موقفا فی حسن من العرش، قیامت کے دن آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ عرش کے سامنے ایک ایسی جگہ عطا فرمائیں گے، علیہ ثوبان اخضران، دو سبز کپڑے کا لباس انہوں نے پہنا ہوا ہوگا، کأنہ نخلۃ صحوق، جیسے لمبی کھجور کا درخت ہوتا ہے اس طرح کا لمبا قد ہوگا، ينظر الى من ينطلق به من ولد، ينظر الى من ينطلق به من ولده الى الجنہ ومن ينطلق به الى النار، لمبے اونچے قد کی وجہ سے آدم علیہ السلام دیکھیں گے کہ حساب ہونے کے بعد کس بندے کو جنت کی طرف بھیجا گیا اور کس کو جہنم میں بھیجا گیا۔ فبینما آدم علی ذلک، آدم علیہ السلام اس حال میں ہوں گے، اذا نظر الی رجل من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بندے کو دیکھیں گے، ينطلق به الی النار، کہ اس کو فرشتے جہنم کی طرف کھینچ کے لے جا رہے ہوں گے،